ایک بادشاہ آیا اور اس نے ایک مسلمان کو بلایا اور کہا کہ قرآن میں تو یہ ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو. تو کیا یہ حکم صحیح ہے قرآن میں؟ وہ سیدھا سادہ مسلمان تھا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوگا، نیم ملا ہوگا. اس نے کہہ دیا ہاں یہ بالکل پکا حکم ہے، جہاں پاؤ قتل کرو. تو بادشاہ نے کہا تم کیا قتل کرو گے؟ میں کرتا ہوں. اس کو بھی مارا اور جہاں جہاں مسلمان ملتے تھے قتل کرتا چلا گیا. بادشاہ مشرک تھا، اس نے کہا جب ہمارے قتل کی بات آئی ہے تو ہم پہلے کرتے ہیں، ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے. دن بھر میں اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کر ڈالا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. جو جید علماء تھے ان کے پاس یہ بات پہنچی کہ بادشاہ کو ہو کیا گیا ہے. تو ایک جماعت علماء عالم البلد جن کو کہا جائے، شہر کے سب سے بہترین کامل علماء تھے، وہ آئے، کہا کہ ہمیں بادشاہ سے ملنا ہے. بادشاہ نے کہا کہ کیا بات ہے، کس بات پر آپ ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کس بنیاد پر سارے لوگوں کا قتل کر رہے ہیں؟ کہا آپ کی خود کتاب ہے قرآن میں یہ کہا گیا مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. تو یہ حکم اگر ہے تو ہم سب قتل کیے جائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہی میں تم لوگوں کا صفایا کر دوں. اس عالم دین نے کہا یہ کس نے آپ کو اس طرح کی تشریح کی، کس نے بتایا اس طرح کہ جہاں پاؤ قتل کرو؟ قرآن کا یہ جو حکم آیا ہے کس سندرب میں ہے، کس پس منظر میں ہے؟ آپ کو ہم بتائیں، یہ حالت جنگ کے معاملات. جنگ جب دو لوگوں کے درمیان چل رہی ہے تو جنگ کے حالات میں تو دو فوجیوں کو آمنے سامنے ہوتے ہیں تو بہت سارے آرڈر دیے جاتے ہیں. ایمرجنسی کا وقت ہو تو ملک میں بھی یہ قانون لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ اندر گھسپیٹ کر چکے ہیں، وہ جہاں پائے ان کو شوٹ کر، اس لیے کہ ان سے ملک کا نقصان ہو سکتا ہے. یہ حکم خاص وقت کے لیے ہے، نہ یہ کہ ہر دن اور ہر وقت کے لیے. قرآن کا یہ حکم اس طرح عام نہیں ہے جس طرح سے آپ کو پہلے والے آدمی نے بتا دیا. اسلام کی اس نے غلط تشریح کی آپ کے سامنے. ایک آدمی کی غلط تشریح کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا بادشاہ نے قتل کر ڈالا. پھر بادشاہ کو جب یہ احساس ہوا کہ نہیں، اسلام اس طرح کا حکم نہیں دیتا، یہ تو صحیح تشریح کر رہے ہیں. حالت جنگ کے معاملات الگ ہوتے ہیں، حالت امن کے معاملات الگ ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، یہ سب معاملات کہاں سے بگاڑ میں آتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کی تشریح اگر کوئی بندہ غلط طریقے سے کرتا ہے تو پھر بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے. آج پوری دنیا اس پروپیگنڈے کو پھیلانا چاہتی ہے کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ویسا ہے.